کرتے ہیں آپ لوگ جو حضرت شیخ ان کا ہی بنتا ہے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائی فرمائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح دوسری بات فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرمائے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے کی تاکید فرمائی ہے اور روزے کی ترغیب کی ہے، اسی طرح آپ نے شب میں رمضان کی راتوں میں قیام کی ترغیب دی اور قیام کرنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے آپ نے امت کو ابھارا ہے. لہذا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہے تراویح جو ہے رائج ہے. اور اسی بنا پر جمہور فقہائے احناف نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، تمام کے لیے یہ 20 رکعات سنت مؤکدہ ہے. اور یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سے لے کر اب تک، یہ 2-3 سال پہلے تک، یعنی کرونا کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے تک جو ہے حرمین شریفین کے اندر بھی، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی علیہ صلاۃ والسلام کے اندر بھی مکمل 1400 سال تک گویا کہ 20 رکعت تراویح ہوتی رہی. اور ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع بھی ہے. ماشاءاللہ اس مسئلے کے اندر ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ 20 رکعات تراویح سنت مؤکدہ ہے. لہذا حرمین شریفین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو رائج فرمایا اور 20 رکعت ہوتی رہی. لیکن اس زمانے میں جب جو بیماری کا دور تھا کہہ رہے تھے، تو اس زمانے میں تو تراویح تقریباً بند ہی ہو گئی. اور اب اس سال جو ہے 10 رکعت گویا کہ آدھی تراویح ہو رہی، جس پر پوری دنیا کے علماء نے ہر طرف سے جو ہے آواز اٹھایا کہ یہ جو ہے جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے اور تحامل جس پر جاری ہے اور جس کو خلفائے راشدین نے جاری فرمایا تھا اس کے خلاف ہے. اس زمانے میں ہم لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، لیکن ہم کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ تراویح کی نماز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. تراویح کو جو جاری فرمایا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جاری کیا. دوسری حدیث جو نسائی کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے اس کے رات میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا. لہٰذا واضح طور پر روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہی گویا کہ تراویح کو سنت قرار دیا ہے. لیکن چونکہ ایک نام نہاد جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے جو یاد کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سنت عمری، اس تراویح کی نماز کو سنت عمری سے گویا کہ بطور توہین کے اس کو یاد کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں سے ہیں جو قابل احترام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور خاص طور پر خلفائے راشدین میں سے ہیں. لیکن اس تراویح کی نماز کو گویا کہ توہین کے طور پر سنت عمری کے نام سے جو اس کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ یہ سنت عمری نہیں ہے، یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی, پہلی روایت کے اندر یہ ترغیب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا ہے کہ جو رمضان میں تراویح پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے, لیکن میں نے اس کے تراویح کو سنت قرار دیا ہے. لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رواج فرمایا. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ اس طرح جو ہم کوئی ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح گویا کہ رائج نہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتوں کے اندر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. اس بنا پر تراویح کی نماز کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلاتے ہیں لوگ کہ یہ سنت عمری ہے, جوان کے چھوٹے بھائی ہوں کہ اس کا احترام بھی گویا کہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو گویا کہ توہین کے طور پر کہتے ہیں, یہ سنت عمری نہیں ہے بلکہ سنت نبوی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی تھی ہے اور آپ نے اس کو سنت قرار دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 راتیں اس کی جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو پڑھایا ہے. جب پہلی رات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آخر عشرہ کی 23 کی رات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ مسجد کے اندر صحابہ کرام موجود تھے تو آپ حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے اور جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر آپ نے نماز پڑھائی. تو تقریباً آدھی رات تک آپ نے جو ہے نماز پڑھائی پہلے دن. پھر اس کے بعد دوسرے دن جب آپ نے نماز پڑھائی ہے تو 2/3 رات تک صحابہ کرام کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. پھر تیسری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے تشریف لائے اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے جماعت جو ہے کروائی. تو یہ تقریباً سحری کے قریب جب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے قریب تک آپ نے نماز تراویح پڑھائی ہے, یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو سحر کے فوت ہونے کا خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمیں سحری جو ہے فوت نہ ہو جائے. گویا کہ اس اخیر رات تک گویا کہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا یہ خود جو ہے 3 رات کے اندر یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. اس بنا پر ایک روایت جو نہیں پڑھی اس کے اندر پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے اور گناہ کے مغفرت کی بشارت سنائی ہے. دوسری روایت میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تراویح پڑھتے تھے. ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیں گے اور سنت قرار دیں گے کہ تراویح پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھیں گے تراویح کی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز تراویح پڑھتے تھے, صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. لیکن جماعت کے ساتھ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے, باقی سب لوگ انفراداً پڑھتے تھے یا پھر 1-2 آدمی 3 آدمی کر کے اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یہی سلسلہ جو ہے جاری رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد پھر چوتھی رات, پہلے دن تو چونکہ مجمع کم ہوا کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جماعت ہو رہی تراویح, تو دوسرے دن جب معلوم ہوا تو پھر بہت سے صحابہ کرام جمع ہوئے. پھر تیسرے دن جب معلوم ہوا تو بہت سے صحابہ کرام اور مسجدیں جو ہے بہت زیادہ بھر گئی تقریباً. اس کے بعد چوتھی رات میں صحابہ کرام جن کو نہیں معلوم تھا وہ سب کو معلوم ہو گیا. لہٰذا سب لوگ یہاں تک کے روایت کے اندر آتا ہے کہ مسجد کے اندر بالکل ہجوم ہو گیا تھا, مسجد بالکل کھچا کر بھر گئی تھی اور صحابہ کرام بہت زیادہ انتظار میں تھے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جو ہے کھانسی کرنے لگے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور صلاۃ علیہ تشریف لا رہے ہیں, اور بعض لوگ اور اس طرح کٹکٹانے لگے, اس طرح گویا کہ کرنے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جمع ہو چکے ہیں اور آپ آ کر نماز تراویح جماعت کے ساتھ بھی پڑھائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. پھر آپ نے جو ہے نماز نہیں پڑھائی اس کے بعد جماعت کے ساتھ, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہو کر صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ دیکھو تم نے جو رات قیام کر رہے تھے یعنی تم بہت کوشش کر رہے تھے کسی طرح جو جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے, لیکن میں کہیں نہیں آیا اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تمہاری اس رغبت و خواہش کو دیکھ کر تراویح کی نماز کو بھی تمہارے اوپر فرض نہ قرار دے دے, اس وجہ سے میں جو باہر نہیں آؤں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا. لہٰذا اس وجہ سے گویا کہ وجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ 3 دن سے زیادہ آپ کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی, اس کی وجہ بھی آپ نے صحیح
सराहत गोया के हदीस के तरफ बयान फरमाती है। लिहाजा इस तरह पर जो गलत फहमी डालते हैं लोग कि ये सुन्नत खुदी है, ये गलत है। नंबर 1, तरावीह की नमाज सुन्नत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कौल के साथ भी और फेल के साथ भी गोया के कौली रवायत से भी फेली रवायत से साबित है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सहाबा कराम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिनके ज्यादा फितने वगैरह ज्यादा उभर गए थे, मानो कि ज़कात पैदा हो गए थे, मुसलमान कज़ा मुसलमा कज़ाब का फितना जो है खत्म नबुव्वत का पैदा हो गया था। इस बना पर उनके जमाने में आप उनके ज्यादा आपके दौरे खिलाफत की 2 साल 3 महीने ही रही है, ज्यादा ज्यादा दिन तक आपकी खिलाफत नहीं रही और फितने फसाद को दबाने के अंदर आप मशगूल रहे। इस वजह से कोई तरावी का मसला काबिल जिक्र पेश नहीं आया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये मसला चला और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते थे, जब मस्जिद नबवी में जाते थे तो देखते थे कि सामने खड़ा कोई एक आदमी तन्हा पढ़ रहा है, कोई 2 आदमी पढ़ रहा है, कोई 3 आदमी पढ़ रहा है। इस तरह कोई आगे कोई तन्हा भी पढ़ रहा है, कोई जमात के साथ भी पढ़ रहा है, छोटी जमात 2 आदमी या 3 आदमी की जमात। इसी बराबर फुक़हाए अहनाफ ने जिक्र फरमाया है कि नवाफिल की नमाज जमात के साथ मकरूह तहरीमी है। इस बराबर तरावी के अलावा फर्ज नमाज सिर्फ जो है जमात में शुरू किया गया है शरीयत में, उसके अलावा बकिया तरावी जो है ये तीसरा का सुन्नत मुअक्कदा इसको मशरूह किया गया है। बाकी उसके अलावा जो है नफल की जमात या तहज्जुद की जमात, जिसको बहुत जगह क़यामुल लैल के नाम से याद करके पढ़ते हैं, ये बिल्कुल फुक़हाए अहनाफ ने इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है और उस पर बहुत सी इबादतें जो है फुक़हा ने जो जिक्र की है। इस तरह पर जमात के साथ तरावी की नमाज है, लेकिन क़यामुल लैल वगैरह जो बात जब होता है मकरूह तहरीमी है, क्योंकि नफल की नमाज पढ़ना फुक़हा ने मकरूह तहरीमी करार दे दिया है। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना नबवी में तशरीफ ले गए तो देखे कि अलग-अलग जो है लोग पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक इमाम के पीछे तमाम लोगों को जमा कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि तुम इमाम बन जाओ और तमाम लोग तुम्हारे पीछे नमाज़ तरावी पढ़ें। लिहाजा हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में पूरे लोगों को एक जमात बनाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जमात के साथ नमाज पढ़ने को मशरूह फरमा दिया उसके बाद से। लिहाजा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काम सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक इमाम के पीछे तमाम लोगों को तरावी पढ़ने का जो है मुअक्कद हुक्म और ताकीद हुक्म करार दे दिया। उसके बाद जो है मशरूह हो गई जमात के साथ नमाज पढ़ना, वरना नफ्से तरावी की नमाज और जो है एक आदमी 2 आदमी मुनफरिदन या एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी मिलकर जो है जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी राइज था और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में भी राइज रहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में भी राइज रहा। फिर जब तरावी भी मशरूह है, गोया के कौली फेली रवायत से भी साबित है और जमात के साथ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना साबित है और तवील रात तक गोया के पढ़ना साबित है, ये हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना काम है कि उन्होंने जो मुंतशिर और मुतफर्रिद लोग तन्हा और मुख्तलिफ जमातों की शक्ल में पढ़ते थे, सिर्फ एक इमाम के पीछे और एक मस्जिद में एक जमात की नमाज तरावी मशरूह फरमा दिया और इसका ताकीदी हुक्म दे दिया। बस सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इतना काम किया है। लिहाजा हमको ये समझना चाहिए कि इसी तरीके से सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सुन्नत कबली है, सुन्नत उमरी नहीं है। जैसा गलत फहमी लोग फैलाया जाता है, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं, लिहाजा सुन्नत पर भी अमल करते हैं, साहबे कराम की जमात को भी मानते हैं। इसी तरह बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मल्लाहु कुबूर उमर नव्वरल्लाहु कुबूर उमर कब्र उमर कमा नव्वर मसाजिदना, कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र को नूर से भर दे, जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारी मस्जिदों को नूर से भर दिया है और जमात की नमाज से तरावी को मशरूह करार दिया। तो उनके लिए कोशिश तौर पर दुआ भी फरमा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही समझने की तौफीक फरमाए और फरमाया है कि जो आदमी तो ये जो शख्स नमाज पढ़ेगा और तरावी के पढ़ेगा, मन सामहु व कामहु ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नियत से, खरजन की दुनूही कयौम वलदतहु, तो वो गुनाह से इस तरह पाक साफ हो जाता है और गुनाह से इस तरह निकल जाता है जैसे कि आज वो माँ के पेट से पैदा हुआ। जिस तरह इंसान बच्चा माँ के
होता है, मासूम होता है, उसके दिल में कोई गुनाह नहीं हुआ करता है। इसी तरीके से हम सब तरावीह की नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे, पूरे महीने रोजा रखेंगे, इखलास के साथ, सवाब नियत के साथ तरावीह पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको